سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ۔ اس کا لفظی تفسیری اور مزید اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، عام طور پر قرآن کے ماتھے پر یہ لکھا ہوتا ہے، وہ جو پیج ہوتا ہے اس کے ماتھے پر سورۃ الہمزہ مکیۃ، جس کا مطلب یہ ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ وَهِيَ 9 آیات، یہ سورہ مبارکہ 9 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ لفظی ترجمہ۔ سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ ویل سے کیا جا رہا ہے۔ ویل کا معنی تباہی ہے۔ لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، جو سامنے تانا کستا ہے، تانا دیتا ہے، لمزہ، جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، الذی، جس نے، جمع کیا، مالن، مال، اور عددہ، اسے گن گن کر رکھا، یحسب، یہ سمجھتا ہے، ان، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، پھینک دیا جائے گا، فی، میں، حطمہ، واو اور ما، کیا، ادراکا، تم نے جانا، ما، کیا، حطمہ، نارو، آگ، اللہ، موقدہ، برکائی ہوئی، التی، جو، تطلع، پہنچے گی، علی، پر، افئدہ، دلوں، انہا، بے شک وہ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، فی، میں، امد، ستونوں، ممددہ، اونچے اونچے، لمبے لمبے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ تفسیری ترجمہ۔ سب سے پہلے تسمیہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، رحمت والا۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے تانا دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا
اور مال کو گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ بلا شبہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم نے کیا جانا حطمہ کیا ہے؟ وہ بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ لفظی و تفسیری ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں پھر سے ان آیات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جن آیات کے وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ ہمزہ کی پہلی آیت کریمہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اب میں سے بعض حضرات کو یہ سورہ مبارکہ زبانی بھی یاد ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیے الفاظ، میں ان لفظوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کے الفاظ ہماری سمجھ میں آئے۔ 3 لفظوں پر میں باتیں پیش کروں گا۔ پہلا لفظ ہے ویل، جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ سمندری جانور ہے، آپ کہتے ہیں ویل مچھلی، یہ وہ لفظ ہے ویل۔ پھر اس کے بعد جو لفظ ہے ہمزہ، اور اس کے بعد ہے لمزہ۔ یہ ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں امراض ہیں، اس کے وضاحت میں آگے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے لفظ ویل کا معنی کیا ہے جو قرآن میں استعمال ہوا، اور عربی زبان میں ویل کہتے کس کو ہے۔ لفظ ویل کے ایک معنی تو یہ ہے تباہی، بربادی، ہلاکت، یہ لفظ ویل کا معنی ہے۔ اب اگر ہم آیت کریمہ کی طرف آئیں، مطلب کیا ہوگا؟ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر یہ 2 بیماری ہے، ایک ہمزہ، دوسری لمزہ۔ یہ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہوا۔ لفظ ویل کا ایک اور معنی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو ویل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑے جلیل القدر صحابی آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، حضرت عطا بن یسار، وہ فرماتے ہیں ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ اگر پہاڑوں کو وہاں سے گزارا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ ذرا غور کریں، جہنم کے اس وادی کے اندر آگ کتنی شدید ہوگی کہ پہاڑ کو وہ پگھلا دے تو پھر میری اور آپ کی باڈی کیا چیز ہے، یعنی اتنی سخت اس کے اندر آگ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ویل کا وہ مقام، وہ طبقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر ہمزہ اور لمزہ کی بیماری ہے۔ اب بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں، ہمزہ، لمزہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب وہ امراض کیا ہے جس کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے، اور جس کے لیے کہا گیا کہ جہنم کا شدید ترین طبقہ ویل، اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہمزہ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کے سامنے اس کا مذاق اڑانا، اس پر تانے کسنا، جو کہ آج کل بیماری ہے ہماری، روبرو تانے دینا، مذاق اڑانا، اس کے دل کو دکھانا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہمزہ۔ اب آ جائیں لمزہ۔ لمزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لمزہ کہتے ہیں کہ اب سامنے اس کی مذمت نہ کرے بلکہ پیٹھ پیچھے کرے۔ اس میں غیبت بھی آ گئی، چغلی بھی آ گئی، ہر وہ بات جس سے ایک مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ اسی لیے ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے کستا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے دل کو دکھاتا ہے۔ لمزہ، اور جو پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے جس سے سامنے والے کا دل دکھ جائے۔
یہ اتنا سخت پیغام ہے قرآن کا ان لوگوں کے لیے جو ان حرکات میں مبتلا ہے۔ یہ اب مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ واقعی ان بیماریوں میں مبتلا ہے، سامنے تانے کستے ہیں، پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اور اللہ نے اتنا سخت پیغام ان حضرات کے لیے سورہ حمزہ کے اندر پیش کر دیا۔ اب آئیں اگلی آیت کی طرف۔ خالق کائنات کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، آیت نمبر 2 میرے رب نے کہا جو مال جمع کرتا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یہ مذمت ہے، برائی بیان کی جا رہی ہے اس کی جو مال اکٹھا کر رہا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، کون ہے ایسا شخص جو اس عمل سے بچا ہوا ہے؟ غریبی تو مال جمع کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تھوڑا کر پاتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، مال کون نہیں گنتا؟ آپ بھی نوٹیں گنتے، میں بھی گنتا ہوں، کافر بھی گنتا ہے، عام مسلمان بھی گنتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی گنتا ہے۔ اب قرآن مذمت بیان کرتا ہے الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتے ہیں اور مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کی مذمت۔ اب ائمہ تفاسیر اس آیت پر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں مال جمع کون نہیں کرتا اور مال گنتا کون نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، جن کے اندر 4 میں سے اگر کوئی بیماری ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے، یعنی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کے اگینسٹ میں میرا رب بتلا رہا ہے۔ اب پہلا اس میں سے کون سا شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص جو مال کو حرام ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ذریعہ ہے، جوا حرام ہے، کسی کا مال کھا جانا یہ کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے۔ فرمایا جو حرام ذرائع سے مال جمع کرتا ہے وعید اس کے لیے الذی جمع مالا وعددا۔ اور یاد رکھیے گا حرام ذرائع سے اگر کوئی مال جمع کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جتنی بھی دعائیں کرے رب اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک شخص حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے اور سب کچھ حرام کر رہا ہے، اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے مولا گر گرا کر، مولا میرا یہ کام کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جناب جب وہ حرام کھاتا اور پیتا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا اگر ہم نے حرام ذرائع سے کمایا، سود کی لعنت اور جوا یا دیگر حرام ذرائع، مال تو ہمارے پاس آ گیا، نظر بھی آ رہا ہے جناب مال ہے، بھر بھی رہا ہے، بظاہر ایسا بھی لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نبی کا پیغام ہے، نبی نے اسے واضح کر دیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو حرام کماتا ہے اللہ جب وہ بندہ عبادت کرتا ہے نا، اس کی عبادت سے لذت ہوتی ہے نا، مٹھاس، وہ بھی چھین لیتا۔ نمازیں پڑھے گا لذت نہیں ملے گی، روزے رکھے گا چاشنی نہیں ملے گی، تسبیحات یا درود پڑھے گا وہ مٹھاس نہیں ملے گی۔ اگر عبادت کی مٹھاس چاہیے ہے اور عبادت کے ذائقے کو چکھنا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا ایک بہترین طریقہ، حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال پہنو اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ سنیے گا، دوسرا یہ کہ مال جمع کرتا ہے لیکن شرعی حقوق ادا نہیں کرتا۔ شرعی حقوق میں کیا ہے؟ ماں باپ عمر رسیدہ ہو گئے اور وہ محتاج ہے، یاد رکھے گا جیسے وہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ویسے ہی اپنے ماں باپ کو بھی کھلائے گا۔ ماں باپ کو یہ نہ کہے گا میں تو اتنا کم کماتا ہوں، بچوں کو کھلاؤں آپ کو کھلاؤں، نہیں، یاد رکھیے گا اولاد کا کرنا ہے، بیوی کا بھی کرنا ہے، اور ماں باپ محتاج ہے تو کرنا ہے۔
جتنا آپ کماتے ہو اس میں حصہ ہے. آپ کروڑ کماتے تب بھی حصہ ہے, لاکھ کماتے تب بھی حصہ ہے, مہینے کے 1000 روپے بھی کماؤ گے تب بھی اپنے ماں باپ کا حصہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو اولاد کا بھی حصہ ہے, بیوی کا بھی حصہ ہے. تو یہ سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. زکوٰۃ بھی ہے, صدقہ فطر بھی ہے, نظر مالی تو نظر کو پورا کرنا بھی ہے. یہ سب شرعی حقوق ہے, وہ اس کو بھی پورا کرے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہی کہ مال حلال کماتا ہے, حقوق بھی سب کے ادا کرتا ہے. بھائی ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے, بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, لیکن مال میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اب نمازیں نہیں پڑھتا. مال میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اب جو ہے خدا کی عبادت سے غافل ہو گیا. اور چوتھا وہ ہے کہ مال جمع کرنے کے بعد اب متکبر بن گیا. کیا سوچتا ہے؟ کہتا مال ہے نا سب کچھ ہو جائے گا, سارا تکیہ مال پر کرنے لگ گیا. نہیں, تکیہ اور اعتماد اور توکل مال پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تکیہ, اعتماد اور توکل میرے رب پر ہونا چاہیے. توکلنا علی اللہ. کروڑوں اربوں روپے ہیں, علاج نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا, اور بیرون ممالک میں جا کر بھی علاج کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی علاج نہیں ہوتا. اس لیے کہ یاد رکھیے گا, شفا میرا رب دیتا ہے, پیسے نہیں دیتے. ٹھیک ہے پیسہ ذریعہ ہے, لیکن پیسوں پر اعتماد نہ کریں. اعتماد صرف اور صرف خدا کی ذات پر کرے. فرمایا اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی مرض پایا جائے گا تو اللہ نے ارشاد فرما دیا, الذی جمع مالہ وعددا, جس نے مال جمع کیا اور مال کو گن گن کر رکھا. لیکن اگر چاروں امراض میں سے کچھ بھی نہیں ہے, ان تمام امراض سے بچا ہوا ہے, الحمدللہ حلال کماتا ہے, حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے, مال پر تکیہ نہیں کرتا بلکہ اعتماد رب کی ذات پر کرتا ہے. اب اس کے پاس 1 روپیہ ہو, کروڑ روپیہ ہو یا اربوں روپیہ ہو, سبحان اللہ, تو بھی پاکیزہ, تیرا مال بھی پاکیزہ. حضرت عثمان غنی کے پاس مال نہیں تھا کیا؟ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال نہیں تھا؟ بالکل تھا, ڈھیر سارا مال تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مال نہیں تھا؟ ڈھیر سارا تھا, لیکن حرام ذرائع کا نہ تھا. حقوق اللہ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنتا تھا, حقوق العباد کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا. ان کا اعتماد بھروسہ مال پر نہیں تھا, بلکہ ان کا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ذات الہی پر تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3, خالق کائنات کہتا ہے ان لوگوں کو جن کے اندر امراض ہے. کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ یحسب ان مالہ اخلدا, یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہارا مال تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ مرنا نہیں. مال کے گمٹ میں ایسے مبتلا ہو گئے, پیسہ ہے بس ٹھیک ہے, بیمار ہوا علاج ہو جائے گا, نہیں موت نہیں آنی, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا, کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے جس کے پاس مال کا سمندر ہے, مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے, نوٹوں اور سونے اور زیورات میں کھیلتا ہے, یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اسے بچا لے گا؟ رب کہتا ہے کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے حطمہ کے اندر دھکیل دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددا, جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, اور یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا, اس کی زندگی طویل ہو جائے گی. کلا, ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے دھتکار کے پھینکا جائے گا. پیار محبت سے نہیں, اندر چلے جاؤ, نہیں, دھکے مار, جا تیرا ٹھکانہ ہے. اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے حطمہ, جیسے میں نے پہلے بتایا ویل,
وہ جہنم کی وادی ہے، ہوتما بھی جہنم کی وادی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا شخص جو سارا بھروسہ مال پر کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، اس سے دھکے دے کر دھتکار کر ہوتما میں ڈالا جائے گا۔ اب ہوتما کیا ہے؟ آئمہ تفاسیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہوتما کی آگ اتنی شدید ہے کہ کوئی چیز اس میں ڈالی جائے نا اسی وقت وہ اس کا چورا چورا کر دے، اتنی شدید آگ ہے ہوتما کے، یعنی بس پتھر ڈلے اور چورا ہو جائے، پہاڑ ڈلے چورا ہو جائے، کوئی اور چیز ڈلے وہ چورا ہو جائے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرتے، اور مال پر اتنا تکیہ کرنے لگے کہ یہ سمجھ بیٹھے مال ہر کچھ کر دے گا، یہ نظریہ بنا لیا، اللہ پر اعتماد، توکل اور بھروسہ ختم ہو گیا، تو رب نے فرمایا اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، اس کو حطما کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر خالق کائنات کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا، پتہ ہے حطما کیا ہے؟ خود قرآن سوال کر رہا ہے، کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا، کیا تمہیں پتہ ہے حطما کیا ہے؟ جو جہنم کی وادی جس کی وضاحت میں نے ابھی کی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فرمایا نار اللہ مؤقدہ، فرمایا حطما اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اسے لکڑی نے نہیں جلایا، اسے کوئلے نے نہیں جلایا، بلکہ ڈائریکٹ رب کہے گا کن جل جا، بس وہ جلنے لگ جائے گی۔ اب اسے لکڑی کی محتاجی نہیں ہے، اسے مٹی کے تیل کی محتاجی نہیں ہے، اسے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئلے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، اسے پلاسٹک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حطما ہے اتنی سخت آگ ہوگی، رب کہتا ہے نار اللہ، یہ ہماری آگ ہے، اور یہ ان اسباب کی محتاج نہیں کہ تمہیں ماچس چلانی پڑے گی یا چولہا جلانا پڑے گا، بلکہ رب کہتا ہے موقدہ، یہ ایسی آگ ہے، رب کہتا ہے وہ ہم خود اس کو جلائیں گے، ہمارے حکم پر چلے گی، رب کہے گا جل تو وہ جلنے لگ جائے گی۔ اور پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا جب انسان جلتا ہے آگ اس کے قلب تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا، سائنس نے شاید تحقیق بھی کی ہوگی، انسان جب جلتا ہے نا اس کی باڈی جلے گی، باڈی جلتے جلتے ایسا نہیں ہوتا کہ آگ دل پر پہنچے اور مرے، بلکہ آگ دل تک پہنچتی نہیں، اس سے پہلے وہ مر جائے گا، دل تک آگ بعد میں پہنچتی ہے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا، سائنس کی بھی اپنی یہ تحقیق ہوگی۔ اب رب کیا کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، رب کہتا ہے یہ وہ آگ نہیں ہے کہ تمہارے جسم کو جلائے اور تمہیں موت آ جائے اور وہ آگ دل تک نہ پہنچے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے، ہاں جب موت آ جائے پھر دل جلائے وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ تمہاری باڈی کو مکمل جلائے گی، سر تپا، اور قرآن کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، تمہارے پورے جسم کو جلائے گی، یہاں تک کہ تمہارے دل کو بھی جلائے گی، جبکہ دنیا میں آگ جب دل کو جلاتی ہے اس سے پہلے بندہ مر چکا ہوتا ہے، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہاری باڈی جل جائے گی، جسم جل جائے گا، گل جائے گا، یہاں تک کہ دل بھی جل جائے گا، فرمایا اس کے باوجود تمہیں موت نہیں آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اتنی شدید آگ ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچے گی، یعنی تمہارے دلوں تک کو بھی نہ چھوڑے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ،
اور وہ آگ جب لگی ہوگی اور تم اس آگ کے اندر ہوگے، تم سوچو کہ میں بھاگوں، دائیں بھاگوں، بائیں بھاگوں، نہیں، میرے رب نے بتا دیا کہ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ چاروں طرف سے مکفل بند ہوگی، بھاگ نہیں سکو گے، دائیں بائیں نہیں جا سکو گے، یہ سوچو گے کہ میں آگ سے نکل کر کہیں بھاگوں، رب کہتا ہے ہرگز نہیں، اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی، مکفل، بھاگنے کی کوشش کرو گے نکل ہی نہیں پاؤ گے، اور شعلے کیسے برق رہے ہوں گے اس آگ کے اندر۔ یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے حطمہ کا، جو قرآن ذکر کرتا ہے فی امد ممددہ، جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 9۔ رب کہتا ہے جس آگ میں تمہیں جو ڈالا جائے گا حطمہ، اس آگ کے اندر جو آگ کے شعلے ہوں گے یہ ستونوں کی طرح اٹھ رہے ہوں گے، فی امد ممددہ، اس آگ میں کس کو ڈالا جائے گا؟ الذی جمع مالہ وعددہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ پیغام ہے میرے رب کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیغام ربانی پر عمل کی توفیق دے، اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مال کی کثرت دے، مال کی بہتات دے، لیکن حلال مال عطا فرما۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو